الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ بلند آواز میں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے محبت پڑھنے دے بابا دے بلند رنگ پڑھ دے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد میں جانا یاد ہے غریب آقا دے دیوانے آئے بیٹھے لجپال کملی والے آقا علیہ السلام دے نواسیاں دا ذکر کربلا والے شہزادیاں دا ذکر سنن واسطے آئے بیٹھے ہو محبتاں نال غریب آقا علیہ السلام دی نواسے دی بارگاہ دے اندر ہدیہ پیش کرن دی سعادت حاصل کرو محبت نہ کہہ دو تہاڈی بھی حاضری لگ جاوے گی میری بھی حاضری لگ جاوے گی گج بج کے کہہ دو ہاں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ تیرے معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا شامل بھی رہنے دے محبت کہہ دے نہر پر عباس کا
قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو تیری نسبت قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو نیزے پر چڑھ کر تیرا قرآن سنانا یاد ہے نیزے پر چڑھ کر تیرا قرآن اللہ تھوڑے دس بیانو سلامت رکھے تھوڑی محبتانو سلامت رکھے پھر گج بج کے کہہ دو یا رسول اللہ تھوڑے نواسے بھی ساڈے ایک دستے آئے ساڑیاں عزتاں بھی قربان ساڑیاں جاناں بھی قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی وابی سونیا تیرے نواسے نے نہ دین بچایا ہے بلکہ ساریاں نو بچا کے رب کائنات دی بارگاہ وچ سرخرو کر چھڈیا ہے اس واسطے اسی گج بج کے کہہ رہے ہیں یا حسین ابن علی اور حسین دا پیغام بھی سن لو حسین نے قربانی دیتی کدے واسطے حسین نے اپنے بچے کٹوائے کدے واسطے نے خدا دی قسم رب کائنات دی عزت دی قسم کھا کے کہہ رہا ماں جے اے شعر اے بات ساری سمجھ جا جائے اے دنیا بھی سوکھی ہو جائے گی حسین دی قربانی بھی سمجھ آ جائے گی کہ تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز وہ زیر خنجر یا حسین تیرا جو گانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا اللہ پاک تھوڑی محبتاں نو سلامت رکھے گرامی قدر جی میں نے حکم ہویا انشاءاللہ وقت کے اندر رہ کے چند باتیں کرنی ہے اصل مین خطاب انشاءاللہ قبلہ نوری صاحب فرمان کے میں بس اپنی حاضری لگوانی ہے گرامی قدر کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے جناب امام خطیب بغدادی آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دے ایک زانو تے ایک لت تے آپ کا بیٹا جناب ابراہیم تشریف فرمائے اور دوجے زانو یعنی دوجے پٹ مبارک تے جناب حسین تشریف فرمائے محبت اللہ سبحان اللہ لجپال کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک زانو تے اپنے پیارے پتر جناب ابراہیم نے بٹھایا ہے دوجے زانو ملا رکھتے آپ کا نواسا حسین بیٹھا ہے جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہو کے سلام پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تو سلام پیش پیا کرتا ہے اللہ کا سلام پیش کر کے جناب جبریل عرض کرتے ہیں کملی والے رب کائنات پیا کہندا ہے اے میرے پیارے محبوب تو انہاں دو شہزادیاں چوں ایک نو رکھ لے ایک میں
آ گیا یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا ابراہیم نو رکھ لو یا حسین نو رکھ لو، یا ابراہیم نو رکھ لو یا حسین نو رکھ لو، ایک پتر مینوں لوٹا دیو ایک تسی رکھ لو۔ کملی والے دی اکھاں چ اتھرو آ گئے جدوں حضور نے اپنے پتر ابراہیم ول ویکھیا تے اتھرو جاری نے، حسین ول ویکھیا تے اتھرو جاری نے۔ تیاں والے جڑا تیاں نال پیار نہیں کردا میرا کملی والے کہڑی سانو سبق دے گیا ہے یا رسول اللہ تہاڈے قدماں تے قربان جائیے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اپنے پتر ابراہیم ول ویکھیا اتھرو آئے۔ ابراہیم آپ نے یا رسول اللہ آپ نے جناب جبریل مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جبریل جو میں ابراہیم نو رکھ لینا وا، ابراہیم نو دے دینا وا، اللہ نو لوٹا دینا وا، واپس کر دینا وا، تے پھر صرف میں محمد رواں گا، پر جبریل جے میں حسین واپس کر دینا وا، ابراہیم رکھ لینا وا، پھر میں بھی رواں گا نال میری پیاری دھی فاطمہ بھی روے گی۔ پر حضور نے ارشاد فرمایا جبریل میں اپنے اتھرو تے برداشت کر سکنا، اپنا رونا تے برداشت کر سکنا، پر اپنی دھی فاطمہ دی اکھاں تے اتھرو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اپنی بیٹی نال بھی ہے، اپنے نواسے نال بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی سونیا قربان جائیے، حضور نے اپنا پتر واپس کر چھڈیا، حسین نو قبول کر لیا۔ محبت نال آکھیا کرو یا سبحان اللہ۔ وہ حسین جن نے اپنے نانے دے دین تے پھر پہرا دیتا ہے، اپنے نانے دے دین تے پہرا دیتا ہے۔ گرامی قدر اج کل خاص طور تے خیبر پختونخوا دے اندر تسی ویکھ رہے ہو کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گستاخی کر رہے ہیں، پھر گستاخاں نو ماریا جا رہے ہیں۔ ایک گل اس حوالے نال پیش کراں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور مدائن فتح ہویا، مال غنیمت آیا، سارے نالوں پہلے جناب حسن تشریف لے کے آئے کہ اے امیر المومنین جڑا ساڈا حصہ مال غنیمت چ بندا ہے سانو دیو۔ آپ نے ارشاد فرمایا مرحبا تسی تشریف لے گئے، ساڈی خوش قسمتی امام حسن کے تسی آ گئے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1000 دینار امام حسن کی خدمت چ پیش کر دیو۔ کچھ دیر کے بعد جناب حسین تشریف لے کے آئے، آخیا امیر المومنین جڑا ساڈا حصہ بندا ہے سانو دیو مال غنیمت وچوں۔ آپ نے فرمایا مرحبا، ساریاں عزتاں دے مالک تے تسی ہو، سارے خزانے تہاڈے نے، تسی آ گئے ہو، مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ 1000 دینار جناب حسین کی خدمت چ پیش کر دیو۔ فوراً کے بعد آپ کا اپنا پتر جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوئے، ابا جان سانو بھی مال غنیمت چ جڑا ساڈا حصہ بن رہے وہ عطا کر دو۔ آپ نے فرمایا بھی مرحبا مرحبا، ساری عزت آپ نے تہنوں عطا فرمائی نے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ 500 دینار ابن عمر نو عطا کر دیو۔ آپ دا بیٹا اوتھے ہی ناراضگی دا اظہار کردا ہے کہ اسی جوان اپنی طاقت اپنی توانائی جنگاں دے اندر پیش کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر لڑائیاں کرتے رہے۔ جدوں اسی جنگاں پہ لڑنے سا اودوں حسین تے حسن نکے نکے مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڈدے سن۔ اج بات سمجھ نہیں آئی کہ حسین تے حسن بھی تے 1000 دینار مال غنیمت چ پیش کیتا جا رہا ہے، پر جدوں اسی لڑن والے نوجوان طاقتور آدمی اسی سامنے آئے ہیں تے سانو 500 دینار بات سمجھ نہیں آئی، اے انصاف نہیں۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنی آشش کر کے کہ خدا دی قسم تیری حلق دے وچوں سبحان اللہ دی صدا بلند ہوے گی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا او میرے پتر جے حسین تے حسن جنہ حصہ لینا چاہنا ہے تے پھر حسین ورگا نانا بھی لے کے آ، حسین ورگا پاپا بھی لے کے آ، حسین ورگی ماں بھی لے کے آ، حسین ورگی نانی بھی لے کے آ، حسین ورگا خالو بھی لے کے آ، حسین ورگی خالہ بھی لے کے آ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب سنیا آپ کا پتر خاموش ہو گیا کہ واقعی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا او سن
اودا نانا نبیاں دا سردار، اودا بابا ولیاں دا سرداری، اودی ماں جنتی عورتاں دی سرداری، او کسے پاسے بھی تو حسین تے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکدا، جدوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر او دے برابر انعام دا مطالبہ بھی نہ کر۔ گرامی قدر جو لوگ آج یہ نفرت پھیلا رہے ہیں کہ جناب عمر ابو بکر اور عثمان کے ساتھ علی کی بنتی نہیں تھی، خدا کی قسم انہوں نے تو حضور کی آل کا احترام اور ادب اس طرح سے کر کے دکھایا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب کھیل رہا تھا اور جناب حسین نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ تم تو ہمارے نوکر کے بیٹے ہو، دوڑ کے اپنے بابا کے پاس آئے، آپ تو امیر المومنین ہیں لیکن حسن و حسین مجھے نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے واقعی ایسا کہا؟ ہاں ہاں ابا اس نے ایسا ہی کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جا اس سے ابھی لکھوا کے لیا، وہ کاغذ میری قبر کے اندر رکھ دینا تاکہ پتہ چل جائے عمر حضور کی آل سے کتنی پیار اور وفا کرتا ہے۔ محبت سے کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی قدر آج ایک بات میں روایتی گفتگو سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے واقعہ کربلا ہوا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تقاریر ہو چکی، مجالس ہو چکی، محافل ہو چکی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ میرا ایک سوال ہے کہ جناب سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ شہید ہو چکے، جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا تو اس کے بعد ایک بھی شہادت نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک بھی شہادت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اگر امام علی مقام امام حسین سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے، علی اکبر بھی بچ جاتا، علی اصغر بھی بچ جاتا، عباس بھی بچ جاتا، اولو محمد بھی بچ جاتے، قاسم بھی بچ جاتے، ابو بکر عمر بھی بچ جاتے، دیگر اصحاب کے بیٹے بھی بچ جاتے۔ گرامی قدر اگر بات امامت کی ہوتی تو ان کے بعد جناب حضرت زین العابدین تشریف فرما تھے، لیکن انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں شہید نہیں کیا گیا۔ پتہ چلا کہ بات امامت کی نہیں تھی، بات اور تھی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے کو کیوں شہید کروایا؟ وہ رحمت للعالمین کے رحیم بیٹے اور نواسے ہیں۔ آپ نے یزیدیوں کو موقع دیا، یزیدیوں سنبھل جاؤ، یزیدیوں سنبھل جاؤ، لوٹ آؤ، ہم میں سے کسی کا قتل نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ فلاح اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے کہ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یزیدی ہمارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں تو آپ نے علی اصغر کا خون پیش کیا، آپ نے علی اکبر کا خون پیش کیا، آپ نے عباس کا خون پیش کیا کہ لو اگر تم اتنے ہی پیاسے ہو تو میں عباس کا خون پیش کرتا ہوں، علی کی گردن پیش کرتا، علی اصغر اور علی اکبر پیش کر دیتا ہوں، اور محمد پیش کر دیجئے اگر تم اتنے ہی پیاسے ہو۔ لیکن سن لو، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، مجھے مارنے میں اجرت نہ کرنا، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ عباس کو تم نے قتل کیا، یہ ایک مومن کا قتل ہے۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا، ایک مومن کا قتل ہے۔ علی اصغر کو تم نے قتل کیا، ایک مومن کا قتل ہے۔ اور محمد کو قتل کیا، ایک مومن کا قتل ہے۔ تم نے ابو بکر عمر کو قتل کیا، ایک مومن کا قتل ہے۔ عباس کے بازو کاٹے، عباس کو قتل کیا، ایک مومن کا قتل ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں حسین حشر کے دن اپنے نانے سے تمہیں بخشش لے کر دے دوں گا، اپنے نانے سے بخشش لے کر دے دوں گا۔ لیکن سن لو، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، اجرت نہ کرنا، کیونکہ میں وہ حسین ہوں، میں آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ کھیلا ہوں، میں نے حضور کے کندھوں پہ سواری کی ہے، میں نے حضور کا لعاب تن چوسا ہے۔ ان کو مارا، ایک مومن کو مارا، لیکن حسین کو مارو گے تو دین کو مارو گے، حسین
قتل دین کا قتل ہے، مومن کے قتل کی معافی ہے تو دین کے قتل کی معافی نہیں ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، اکھاں دی ٹھنڈک تے دل دا چین، یا حسین یا حسین۔ گرامی قدر، حسین موقع دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، بچے پیش کرتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو موقع دیا جا رہا ہے، سنبھل جاؤ، لوٹ آؤ، اللہ بخش دے گا۔ میں نانے سے بھی عرض کر کے بخشش لے دوں گا۔ جب حجت تمام ہوئی، باز نہیں آئے، حسین بچ گئے۔ جب حسین نے دیکھا کہ یہ ان کی تلواروں کی پیاس سیدوں کے خون سے ابھی تک نہیں بجھی، پھر وہ علی کا لال، وہ زہرا کا جگر گوشہ، پھر وہ نکلا، گھوڑے پہ بیٹھا، ایڑ لگائی، تلوار نکالی، تلوار کی چمک ایسے گویا کہ آسمان کی بجلیاں اس کے اندر سما گئی ہو، تلوار کی چمک ایسے گویا کہ آسمان کے ستاروں نے تلوار کو اپنی روشنی میں ڈھانپ لیا ہو۔ پھر وہ حسین تلوار کو لہراتا ہوا بھوکا پیاسا میدان میں جاتا ہے۔ گرامی قدر، اس میں موسیٰ کی جرت بھی ہے، تنہا حسین میں موسیٰ کی جرت بھی ہے، ابراہیم کی استقامت بھی ہے، اسماعیل کا ارادہ بھی ہے۔ جب اسماعیل نے اپنی قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا، شیطان سامنے تھا پر ارادہ پہاڑ تھا۔ حسین کے سامنے یزیدی ہے پر حسین کا ارادہ پہاڑ، حسین کا ارادہ پہاڑ ہے، یزیدی توڑ نہیں سکے۔ گرامی قدر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی کچھار کا شیر نر نکلا، تلوار لہرائی، یزیدیوں کو واسطے جہنم کرتا جا رہا ہے۔ اس تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں، آج زمین بھی حمایت میں ہے، آسمان بھی ساتھ دے رہا ہے، فضا بھی یہی بنتا رہی ہے، اس تلوار کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یزیدی پریشان ہے، یہ تنہا 20,000 کے لشکر کو مار جائے گا، تاریخ رقم ہو جائے گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تلوار کو کون روکے گا؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ حسین کی تلوار چلتی جا رہی ہے، یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے، پھر اچانک تلوار رک جاتی ہے۔ وہ تلوار جسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، وہ تلوار رک جاتی ہے۔ رکی کیوں؟ رکی کیوں؟ توجہ رکھیے گا، رکی کیوں؟ گرامی قدر، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جناب حسین، آپ نماز کی نیت باندھ کے سجدے میں جاتے ہیں، یزیدی تلوار کا وار کرتے ہوئے آپ کا سر انور تن انور سے جدا کر دیتے ہیں۔ حسین نے سجدے میں جا کے سر دے دیا۔ ابن علی کی شان عبادت تو دیکھیے، ابن علی کی شان عبادت تو دیکھیے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سبحان اللہ، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، یزیدیوں کو بتایا۔ جب یزیدیوں نے دیکھا اب حسین سجدے میں ہے، حسین نے تلوار روک دی ہے، اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا۔ گرامی قدر، اس کے بعد وہ نیزہ آپ کی شہرت میں ڈال کے وہ بلند کرتے ہیں، وہ شہرت جہاں سے لوابے دہن مصطفیٰ گزرا ہوگا، وہ شہرت جہاں سے شیر پتول گزرا ہوگا، وہ شہرت جہاں سے علی المرتضیٰ شیر خدا کے کھلائے ہوئے نوالے گزرے ہوں گے، اس شہرت کو کاٹ دیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند کرتے ہیں۔ پھر آسمان دنیا نے بھی دیکھا، پورے عالم نے دیکھا، صحرائے کربلا نے دیکھا، عراق کی سرزمین نے دیکھا کہ وہ جو بھوکے بھی نہ تھے، پیاسے بھی نہ تھے، جو کھانا بھی کھاتے رہے، پانی بھی پیتے رہے،
ان کے سر نیچے ہیں، جو بھوکا رہا پیاسا رہا اس حسین کا سر آج بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ، بس کہنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم حضور کی آل کی عظمت کا ورد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے جو اپنے گانا میرا محبت لگا جواز کے گانے عظمت ہے بھول نہ جانا لوگوں۔ اسی آج بھی لوگوں نے دعوت کرنے میں وہ لوگوں سمجھ جاؤ، وہ لوگوں سمجھ جاؤ اے حضور کی آل ہے جنہیں واسطے رب کائنات نے قرآن چلان فرما چھڑے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس واسطے سکھارے عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے رب اعلان فرمانے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عظمت کے گانے عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ آج کی عظمت قرآن مدارے اور آج کی عظمت قرآن بیان پہ کرتے رب کائنات پہ بیان کرتے کریمہ کا اپنی زبان جو آپ پہ انہوں نے عظمت بیان کر دیں انہوں نے عظمت کٹان والا دنیا کا کتا کیڑا ہو سکتا ہے۔ وہ سنیو وہ مبارک ہونے تن حسین نال پیار کرنے والے وہ حسینیو آج تسی اعلان کر رہے ہو لوگوں کو پیغام پہ دے رہے ہو عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا۔ آخری وقت ہے گرامی قدر میں اختتام پذیر پہ کرنا اس وقت چپ نہیں بیٹھا اپنی محبت کا اظہار کر کے حسین دے اشاق اپنا نام لکھوا لو۔ گرامی قدر میرا ایمان ہے میرا ایقان ہے کہنا ہے جنہوں حشر دا دیا رہے ہوئے گا حسین نے محبت والے نہیں فہرست کھلے گی وہ دے چ تیرا بھی نہ ہوئے گا وہ دے چ میرا بھی نہ ہوئے گا۔ چپ نہیں بیٹھا کہ گج بج کے کہنا عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، ہاں عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ کہ رکھتا نہیں جو الفت نبی کی یاد سے، رکھتا نہیں جو الفت نبی کی آل سے، رکھتا نہیں جو الفت نبی کی آل سے۔ توجہ رکھیے گا بات سمجھ آئے گی۔ رکھتا نہیں جو الفت نبی کی آل سے، رکھتا نہیں جو الفت نبی کی آل سے، جنت تو وہ نکال دے اپنے خیال سے۔ محبت میں کہہ دو عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے بھول نہ جانا لوگوں۔ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ آج وہ قوم بھی موجود ہے جڑی یزید رحمت اللہ نعوذ باللہ کہہ دیئے جڑا یزید نال پیار کرنا والا ہے، جڑا یزید دے گن گاندہ ہے، جڑا یزید دیاں عظمتاں بیان کردا ہے، اودے خاندان چ جا کے ویکھ لے، اودے گھر وچ جا کے ویکھ لے، اودے کسے بچے دا کسے بابے دا نام یزید نہیں ہوے گا۔ وہ اتنا ہی پیار کردے ہو تے یزید نا کیوں نہیں رکھ لیندے؟ آ سانوں وے او جڑا حسین نال پیار کردا ہے، جڑا علی نال پیار کردا ہے، جڑا حسن نال پیار کردا ہے، ہر گلی ہر محلے دے اندر تینوں حسن نا دا بندہ بھی لب جاوے گا، حسین نا دا بھی لب جاوے گا۔ اس واسطے کرے عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ہے
قبلہ آپ بھی سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لڑ لگے ہیں، خالق کائنات نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. شاعر کیا لکھتے ہیں؟ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، 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 ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. عظمت آل نبی بھول جانا، عظمت بھول پڑھے دینار گلا ہو جن کے دیوانے کرنے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. یزیدی فوج کے چہروں پر ایک خوف طاری ہے، یزیدی فوج کے چہروں پر ایک خوف طاری ہے. کٹ گیا سر پھر بھی قرآن جاری ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اجے بھی جڑا چوپٹ ہے وہی مرضی ہے، اتنی عظمتاں پیش کر چھڑی گا. میں گناہگار نکما انسان جدے پلے کھ بھی نہیں، او حضور دی آمد میں اتنا عظمتاں میں بھی پیش کر چھڑی گا. جدو علامہ صاحب آ گے خدا دی قسمیں تو ہاڈی دل دی دنیا بدل کے رکھ دیں گے. اس واسطے محبت نے اظہار کر دو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. سبحان اللہ. خلاصہ کربلا یہ ہے، پوری کربلا کا خلاصہ یہ ہے. جملہ پیش کر رہا، ہاتھ دایاں بلند ہو، زبان پہ سبحان اللہ کی صدا ہو. خدا کی قسم توجہ رکھیے گا. خلاصہ کربلا مختصر سے جملے کے اندر پیش کر رہا. خلاصہ کربلا توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. خلاصہ کیا ہے؟ یزید تھا، حسین ہے. سبحان نہیں اللہ. سمجھ آئیے گات کیا کھو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یزید تھا، حسین ہے. مرتا وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا مشن مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے. یزید کل بھی تھا، آج بھی تھا ہی ہے، اس کی کوئی اوقات اور اہمیت نہیں. حسین کا نسب العین آج بھی زندہ ہے، حسین کی سوچ آج بھی زندہ ہے، حسین کی فکر آج بھی زندہ ہے. اسی وجہ سے حسین کے نوانے کہہ رہے ہیں یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. اللہ رب العزت میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول فرمائے. مجھ سے پڑھنے میں، آپ سے سننے میں، جانے میں کوئی خطا غلطی سرزد ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ.